ہلالی صاحب، یہ جو مقدمہ دائر کیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دھمکیاں دی گئی ہیں ہمیں اور ہمارے خاندان کو، یہ پری ٹیکسٹ بنایا ہے انہوں نے اس مقدمے کا. اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹیفائیڈ ہے، میرٹ پر ہے؟ یہ لوگوں کے خاندان کو ملوث کرنا ایک پولیٹیکل ڈسپیوٹ میں یا آپ کے اوپینین میں یہ انفارچونیٹ ہے. کوئی نہیں کہے گا کہ آپ ایک خاندان کو ملوث کریں. ایبسولوٹلی میں سمجھتا ہوں وہ اننیسیسری تھا. اچھا، مگر لک ایٹ دا ریئیکشن. بھائی 1-2 بجے رات آپ جا کے وہی حرکتیں کرتے ہیں. آپ لوگوں کو کیا بتانا؟ آپ خوف زیادہ کرنا چاہتے ہیں، ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں. آپ بتانا چاہتے ہیں کہ یو کیئر آؤٹ فار لا اور ہیومینٹی، فار ہیومن رائٹس. کدھر لکھا گیا ہے کہ ورس طریقے سے ایک اریسٹ کراؤ، اس کو کھینچو کھاڑو، اس کے رشتہ داروں کو مارو، 2 بجے توڑ کے جاؤ؟ کیا دس از ریگولر پروسیجر؟ نو. کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیا جانور ہیں؟ آپ بتانا چاہتے ہیں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں تمہارے خلاف، نمبر 1. اور دوسری بات جو انہوں نے کہا سیکشن 505 اور سیکشن 124 سیڈیشن. بھائی ایک آدمی کچھ کہہ رہا ہے، یہ سیڈیشن کا مطلب ہی نہیں پتا ہے ان کو کیا ہے. سیڈیشن سے زیادہ سیریس چارج ایک سٹیٹ کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. مگر سیڈیشن کا مطلب سزائے موت، نان بیلیبل. یا فار گاڈ سیک. اور سب جرنلسٹ ہی سیڈیشن میں آتے ہیں. جس جرنلسٹ کو وہ پکڑتے ہیں سیڈیشن میں آ گیا، 505 میں آ گیا. یہ لفظ جو میوٹنی ہے یہ 1857 کا سے آیا ہے. بالکل. نیشنلسٹ فورسز 1857 میں اٹھے اور انہوں نے کہا گوروں کو نکالو. مسلمان ہندو اکٹھے ہوئے کچھ دیر کے لیے کہ یہ گوروں کو نکالو. That was not mutiny. That was a national movement. زبردست موومنٹ. پورا ہندوستان اس کو نام انہوں نے لکھا ہے میوٹنی، اور ایک پورا لفظ آ گیا ہے میوٹنی. اس کا مطلب ہے لیگل اتھارٹی کے خلاف. کیا میوٹنی کر رہا تھا یہ؟ کون کیا مجھے کیا میوٹنی تھا اس میں؟ کس کو یہ فون کر کے کہہ رہا تھا کہ تم اٹھو، گولیاں لاؤ، بندوقیں لاؤ، یہ وہ؟ اٹس اسٹوپڈ. اور یہ لوگ اوور ڈو کرتے ہیں اور اپنا خود یہ دے ریسپانسبل. اگر اس ملک میں پولیس کے نام سے لوگ ایپیٹمی آف کرپشن، انجسٹس، یہ سب چیز نا انصافی، کرپشن، اگر ایک ادارہ کے ساتھ آپ ایسوسیٹ کرتے ہیں اس ملک میں، FBI سے بھی زیادہ، ٹیکس انسپیکٹر سے بھی زیادہ، وہ ہے پولیس والے سے. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایبسولوٹلی رانگ، غلط. یہ نہیں ہونا تھا. اور یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا یہ ہے کہ 2 سائیڈز ہونے والے ہیں یا ہو گئے ہیں. اچھا. کہ PTI کے خلاف گورنمنٹ اور ان کے ادارے خلاف ہیں. سیڈ، ویری سیڈ. اس لیے کہ PTI کے ساتھ عوام ہے. اینی وے. اچھا، اور یہ سب اب جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں تحلیل کی جا چکی ہیں اور قومی اسمبلی میں بھی PTI کی نمائندگی نہیں رہی، تو حکومت کو کیا خوف تھا؟ ملک پہلے ہی بدحالی کی طرف جا رہا ہے، تو ایسے میں اس طرح کے ایڈونچر کہیں الیکشن سے پہلے خان کی اسٹریٹ پاور کا اندازہ لگانے کے لیے تو یہ قدم نہیں اٹھایا گیا؟ دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اب ہر بندہ جب حرکت کرتا ہے تو اس کی ایک بیوقوفی شامل ہوتی ہے. اب اس میں انہوں نے قومی اسمبلی سے خان کو نکال تو دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک آئین کی شق پڑھنا بھول گئے کہ وہ تمام جو سیٹیں ہیں، 30 خواتین کی سیٹیں اور 4 جو ہے وہ اس کی سیٹیں جو ہیں اپنا اقلیتوں کی سیٹیں، اس میں دوبارہ PTI کی لسٹ میں سے لے جائیں گے وہ 34 بندے، پھر اس کے اندر آ جائیں گے. تو اب انہوں نے تو استعفیٰ نہیں دینا، تو وہ فریش جو اگلی لسٹ کا سیکنڈ بندہ ہے. اور اس کے اوپر باقاعدہ PTI کیس جیتی ہوئی ہے. ہوا یہ تھا کہ پنجاب اسمبلی میں 5 خواتین جو تھیں ان کو انہوں نے نکال دیا تھا کیونکہ وہ پارٹی چھوڑ گئی تھی. بالکل. اس کے اوپر انہوں نے PTI نے نئی لسٹ دی تھی، تو الیکشن کمیشن نے کہا تھا جب تک فریش الیکشن نہیں ہو جاتے، بیلنس نہیں آتا، ہم ان کے نام نہیں نوٹیفیکیشن جاری نہیں کریں گے. آریہ صاحب تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں
کہ یہ کیسے کرتے ہیں. چند جلدی سے میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے آ کے 2011 میں کہا سوئی کا گیس ختم ہو رہا ہے. تو کیا جواب ان کو ملا جب اس نے جا کے کہا سوئی کا گیس ختم ہوا؟ تو کہنے لگے کوئی فکر نہیں, ایران سے ہمارا پائپ لائن آ رہا ہے اور نیا ڈرلنگ ہونے والا ہے. تو بھائی جب جن کو کسی نے کہا بھائی نیا پائپ لائن نہیں آ رہا ہے, وہ امریکہ کبھی ایران کو الاؤ نہیں کرے گا, تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو ایڈوائس واز ناٹ فالوڈ. اور آپ دیکھیں ایل این جی ٹرمینلز, اچھا تو وہ نہیں ہوا. پھر کہنے لگے ایل این جی ٹرمینلز لگائیں, 2 ایل این جی ٹرمینلز لگائیں. جنہوں نے لگایا ان کو نیب کیسز, ان کے اوپر ہر قسم کا کیس, وہ چھوڑ کے بھاگ گئے ادھر سے. صاحب ایک اور چیز بتاؤں, پاکستان میں کم از کم اچھا جی پاکستان میں اتنے ذخائر ہیں لائسنس بند کیا ہوا ہے. کرنے دیں. جی ہلال صاحب, سی پیک پہ آپ کو میں بتانا چاہیے. انہوں نے سی پیک سے بجلی خریدی ہے اور کس بیسس پہ؟ اسمپشن یہ ہے کہ 6 to 7% گروتھ ہوگا. تو اتنا بجلی زیادہ لیا, کوئی گروتھ نہیں ہوا, ریسیشن آ گئے, بلنڈرز ہو گئے ان کے. دیکھیے یہ جو لوگ ہیں they don't deserve it. ان کے پاس عقل نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ہم کیا ہوا, اور جا کے امپورٹڈ کول, پلیز امپورٹڈ کول اور ایل این جی گیس دونوں امپورٹڈ, دونوں کی پرائسز بڑھ جاتے ہیں, آپ کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہوتا ہے اس میں. سر میں آپ کو بتاؤں, اور جیولوجیکل سروے, ورلڈ جیولوجیکل سروے کی آپ کو رپورٹ پڑھاتا ہوں 90s کی, جس وقت دھماکہ ہوا تھا 98 میں. یونین ٹیکسس کا ہیڈ آف وہاں پر پہنچ گیا دار بدین میں میرے پاس. اس نے کہا مجھے پتا, میری رپورٹس کہتی ہیں کہ 56 جگہوں سے آئل اوز آؤٹ کیا ہے پاکستان کے اندر, اتنا آئل ہے. گیس کے اتنے ریزروائر ہیں, یہ لائسنس ہی دیتے. ڈیرہ غازی خان کے پورے ایریا کے اندر گیس ہے, لائسنس دیتے کہ جاؤ ایکسپلور کرو. وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیوں؟ اگر لائسنس ملے گا پاکستان میں سے گیس نکلے گی جو کہ ذخائر میں موجود ہے. میں بحث کرنے کو تیار ہوں, میرے پاس ہزاروں صفحے کی رپورٹیں موجود ہیں. تو پھر ایل این جی میں کمیشن کون کھائے گا؟ امپورٹڈ کول میں کمیشن کون کھائے گا؟ سر پھر ملک کے لیے تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا, پھر تو اپنے اپنے مفاد کے لیے سارے لگے ہوئے ہیں. پھر ہم یہ کیسے ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے ہیں کہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں. میں کہتا ہوں بلک بوستان کتنا سچی باتیں کر رہا تھا. بھائی یہ انہوں نے 2 ٹریڈ اگریمنٹ کیے ہیں چین کے ساتھ. بھائی چین جو ہمارا چین کے ساتھ بہت بڑا ڈیفیسٹ ہے. اب آپ چین کے ساتھ مینوفیکچرنگ میں کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں جب ان کا لو گیس پرائس ہوتا ہے, ان کا لو انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے, اور ان کا 0 آلموسٹ انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے, اور ان کے ساتھ آپ کمپیٹ کرنا پڑتے ہیں. آپ نے فری ٹریڈ اگریمنٹ نمبر 1 ڈیفیسٹ, فری ٹریڈ اگریمنٹ نمبر 2 اور بھی. دیکھیے لوگ جنہوں نے ان چیزوں کو نیگوشیٹ کیا ہے وہ لکھ کے بتا رہے ہیں what idiots they were. اب کون یہ فیصلہ کرتا ہے؟ میں معاف کریے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ میں کبھی کبھی پوچھتا تھا ایک پرائم منسٹر کو کہ آپ کے پاس what ایکسپرٹیز ہے آپ کا کہ یہ فیصلہ کرنے کی.